پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ فار دیٹ انلائٹننگ ٹاک. آپ نے جب ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں بات کی تو آئی فاؤنڈ دوز تھاٹس ویری پروفاؤنڈ. اور اسی حوالے سے میرا سوال بھی ہے کہ کچھ روایتوں کے مطابق ہم سنتے ہیں کہ ابلیس نے زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے 2500 سال عبادت نہ کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت زکریا کے بھی روایتوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت باریشیت یعنی بزرگی کی عمر میں اولاد کی خواہش ظاہر کی, اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی. Now all these factors they point out to us that time and space can be relative, جیسے کہ آپ نے بتایا. پھر اس دوسری طرف ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فجر کے وقت کی, عصر کے وقت کی, زمانے کے وقت کی قسم کھاتا ہے. So now these concepts are very real to us because day in and day out we hear about time management. کہا جاتا ہے قیامت کے قریب وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. تو is it all psychological or is time actually being enveloped back جس طرح آپ نے کہا ایک نقطے میں سمٹتا جائے گا؟ پلیز elaborate. بات یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی ڈائمینشن ہے جو ٹائم کا کسی کو پتہ نہیں, نہ کوئی محسوس کرتا ہے. ٹائم کی ایک بہت بڑی ڈائمینشن ذہن انسان ہے. میں نہ ہوتا تو اس کائنات میں کوئی حسن نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو خدا کی کوئی پہچان نہ ہوتی, میں نہ ہوتا تو یہ ہجوم جو ستاروں کا آسمان پہ اس کو کوئی غور سے نہ دیکھتا, میں نہ ہوتا تو جانوروں کے اور پھولوں کے حسن پہ کوئی نغمے نہ لکھتا. تو میں جو لکھ رہا ہوں, جو میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جو اشیاء کی معرفت کا انوکھا انداز رکھتا ہے. میں چاہوں تو وقت بھلا دوں, میں چاہوں تو وقت زندہ رکھوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئنسٹائن کے پاس گئی ایک جوان خاتون, اس نے کہا کہ بڑا مغز مارا ہے, مجھے ریلیٹیوٹی سمجھ نہیں آئی, تو کچھ سمجھاؤ تو صحیح. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھو, اور گھڑی دیکھتی رہو. ہر 2 منٹ کے بعد کہتی ہے اب تو گھنٹہ ہو گیا. اس نے کہا نہیں ابھی 2 منٹ گزرے اور بیٹھو. 1 گھنٹہ. اس نے کہا مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا پورا 1 گھنٹہ. اس نے کہا دیکھو تم کل اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا, کتنا وقت تھا؟ انہیں کو پتہ ہی نہیں لگا کب وقت گیا. اور یہاں کہتے ہیں کہ 1 منٹ 1 گھنٹے کا ہو رہا ہے. تو کہتا مہینے وصل کے, اقبال نے اس ریلیٹیوٹی کو پھر بیان کیا کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی نہیں کٹتی مہینوں میں. تو اندازہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ڈائمینشن جو ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ذہن انسان ہے. اس کو نکال کے نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. شاید ہم از خود غلامی کی دستاویز لکھتے ہیں جب ہم زمانے کے نام لکھتے ہیں. اگر ڈیکے نہ ہو, فرض کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک پرنسپل لازم ہے جو اللہ نے لکھ لیا ہے کہ وی کم, ہمارا انٹری لکھی ہے, ہماری ایگزٹ لکھی ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی نہیں لکھی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزٹ ابھی نہیں لکھی ہوئی, برنباس کی ایگزٹ نہیں لکھی ہوئی, ادریس کی ایگزٹ نہیں لکھی ہوئی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم ابدال کہتے ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں زمانے میں, ان کی ایگزٹ نہیں لکھی ہوئی. شاید قیامت تک ان کا وجود جو ہے اپنی مادی وجود سے نکل کے وہ اپنے کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. بس تبت کے لاما کو ہی دیکھ لو, اب پرانے زمانے کی جنرل عمریں دیکھ لو, اور اب دیکھو باقی تو باتیں ہی چھوڑ دو نا. اگر پچھلے زمانے میں لوگ 1000 برس زندہ تھے تو ہم کیوں 60 برس زندہ؟ This is a question. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برین بالغ ہوا ہے, برین نے, وہ کہتے ہیں ذہن اتنا خود غرض اور کمینہ ہوتا ہے کہ آپ بھرتے بھی ہو نا اس نے شوگر کھینچ لینی ہے آپ سے اور آپ کو مار کے چھوڑے. یہ اتنا یعنی خود غرض ہے. تو جو دماغ بڑھتا گیا تیزی سے اس میں زیادہ ترقی کرنی, بدن مختصر ہوتے گئے, بدن کے ساتھ ساتھ اس کی عمر مختصر ہوتی گئی. اینڈ ہو سکتا ہے اس عمر میں آپ اس زمانے میں یہ ہو, آگے جو میں کمپیوٹرائز جنریشن دیکھ رہا ہوں, میں ایسے خوف سے سوچتا ہوں کہ کبھی ہم بالکل ان داستانوں کی طرح ہو جائیں جو بونوں کی داستانیں نہیں سمجھتے, ہوئے ہنمز کی اور وہ اپنا گلیورز ٹریول میں جو بونے دیکھے ہیں. اینڈ ممکن ہے کہ بہت بڑی ایک تہذیب یافتہ سوسائٹی آنے والے ہو جس میں آپ کے گھٹنوں کے بل لوگ چل رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسا حیران منظر نہیں ہے. انفیکٹ زمان و مکان جو ہے یہ ریلیٹیو ضرور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کبھی نہیں بٹایا. زمین کا اور وقت ہے, کردار کا اور وقت ہے, زندگی گزارنے کا اور وقت ہے, کائنات کی تخلیق کا اور وقت ہے, اپنا اس کا اور وقت ہے.
اپنا وقت اس کا اتنا بڑا ہے کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں اس نے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بلٹ کی ہیں. ہم زمان و مکان کو بھول بھی سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ خدا کی یاد میں جاتے ہیں، جیسے بدھا گیا نروانا میں گیا تو اس نے کہا میں کہوں اگر یہ موت ہے تو نہیں ہے، اگر کہوں یہ زندگی ہے تو زندگی نہیں ہے، اگر کہوں عذاب ہے تو نہیں ہے، اگر کہو سبق ہے تو نہیں ہے. تو مینٹل کنڈیشن میں آپ ایک ایسے مقام تک چلے جاتے ہو جہاں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، نیدر ٹائم نار اسپیس. معراج کا وہ ابھی چونکہ وہ ڈسکشن بہت پہلے وہ ایک دفعہ تھا تو بڑا سادہ سا اپنا مولوی، اس نے بڑی خوبصورت بات کی معراج کے بارے میں، اور وہ بڑی پیاری مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں معراج نہیں سمجھ آتی تو میں تمہیں سادے طریقے سے بتاتا ہوں. تو پھر انہیں بڑے سر لگا کے ایک شعر پڑھا کہ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے، کہ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے. یعنی جس ویلے کوئی خوبصورت شاید نظارہ پڑے تو جڑی چیز جتھے ہوندی ہے نا وہ ساکت ہو جائے، دم بخود ہونا، اس کو مار کے دم بخود ہونا. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا وہ پائے کر جو ہے حضور پروردگار سفر کرنے نکلے تو جہاں جہاں کوئی حیات مبارکہ موجود تھی انہوں نے اس احساس حسن سے دم بخود ہونا. And that was the time سٹاپ کر دیا، وقت زمان ختم کر دیا، وقت جو ہے اپنی جگہ سے چل نہیں سکتا. یا وہ ایک ہلکی سی جو کنڈی کی جس کو آپ ایک مائنس ایک پل کہتے ہو، وہاں وقت ایسا رکا کہ اگلے جہانوں میں بلینز آف ایئرز گزر گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات سے گزارنے کے لیے پہلے ٹرین کیا گیا. اس لیے جب آپ شق صدر پڑھتے ہیں، جب ان کا سینہ چیرا گیا، ان میں سے وہ چیزیں نکالی گئیں جو اتنی بڑی کائنات سے گزرتے ہوئے ان پہ دباؤ ڈال سکتی تھیں، اور اس کے بعد وہ چیز حضور نے فرمایا علم و حکمت میرے سینے میں بھرے گئے. تو یہاں حکمت اور علم سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس قابل کیا گیا کہ بالائے کائنات جو ہے یہ تمام تر ان دباؤ سے گزرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوئے. اور یہ چونکہ میں وہ آپ کو ابھی دیکھ کے آیا ہوں ایک لیکچر اس پہ معراج پہ ایک فل فلیجڈ لیکچر میں نے ٹائم سپیس، وہ میں ابھی لیکچر دے کے آیا تو اس میں اس کی پوری ڈائمینشنز ڈسکس ہوئے. یہاں ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ٹائم سپیس ایک نکر ہے پوری نہیں ہے، تو وہاں پوری ڈائمینشنز ڈسکس ہوئی.